اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہم نے آپ دوستوں کی خاطر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے حال ہی میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف ڈیزیزز کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کیس سٹڈیز جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ دوستو، پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور اسی حوالے سے ہماری کوشش ہوگی کہ مختلف امراض میں ہم آپ کو پیشنٹ کو گائیڈ کریں کہ کس بیماری میں کن چیزوں کو کھانا چاہیے، کن چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے، نیوٹریشن میں کیا کیا حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ان کو کرنی چاہیے۔ تو اس کا سیریز کا نام جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے ایٹ ٹو بیٹ، یعنی ہم کھائیں شکست دینے کے لیے۔ کس کو شکست دینے کے لیے؟ کسی نہ کسی بیماری کو، کسی نہ کسی پرابلم کو، کسی نہ کسی تکلیف کو شکست دینے کے لیے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زبردست موضوع جو ہے وہ لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور اس میں کچھ پیشنٹ جو ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں وہ بینیفیشل نظر آئیں، جس کی وجہ سے ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم یہ جو چیز ہے آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ 3 in 1 ہوگا آپ کے پیاروں کے لیے، جن کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے ہیں، ان کو مختلف تکلیفات سے بچانے کے لیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایٹ ٹو بی تھرومبوسائٹوپینیا، یعنی کہ ایسے مریض جن کے بلڈ میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو جاتی ہے، ان کے لیے آج ہم یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر بابر امین، ہوپ ہومیوپیتھک کلینک، بابر چوک، پیپلز کوئن نمبر 2، فیصل آباد سے اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دوستو، ہمارے ان پروگرامز میں 3 in 1 ٹپس ہوا کریں گے۔ اس میں ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ تھرومبوسائٹوپینیا کیا ہوتا ہے، اس کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کیس سٹڈی جو ہے وہ بھی کی جائے، اور آپ کو کیور ہونے والے یا وہ لوگ جو شفا کی طرف جا رہے ہیں ان سے ملاقات بھی کروائی جائے۔ آپ تک یہ پروگرام ہوپ فار ہوپ لیس 786 یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ دوستوں، ہمارے خون کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو چوٹ لگتی ہے تو کچھ دیر میں آپ کا خون بہنا بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سکیل آ جاتا ہے، وہ سکیل جب اترتا ہے تو آپ کا زخم ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام، یہ سارا جو فنکشن ہوتا ہے خون کا بہنا اور خون کو بہنے سے روکنا جو ہے وہ پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر پلیٹلیٹ جو ہیں جب کسی بھی جگہ پر انجری ہوتی ہے تو پلیٹلیٹس فوری طور کے اوپر اراول دستے کے طور پر وہاں پر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر وہاں پہ کلمپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کلمپنگ شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک جال بناتے ہیں، اور جال بنانے کے بعد وہاں سے جہاں پہ زخم ہوا ہے خون کو بہنے سے روک دیتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک بڑا ہی زبردست سسٹم ہے جو کہ انسان کو بہت ساری سچویشن میں موت کے قریب جانے سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر ان ہی پلیٹلیٹس کی کمی جسم میں واقع ہو جائے تو خون کا جو انجماد ہے یا جمنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ ایسا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے جگر کے پیشنٹس میں، کڈنی کے پیشنٹ میں جو ہے دیکھنے میں آتی ہیں۔ دوستو، جب بھی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے جو کہ پلیٹلیٹس کی کمی کا شکار ہے تو اس کی کیس ٹیکنگ کرتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے،
خاص طور پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو، کیونکہ ایک ایک علامت آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھرومبوسائٹوپینیا کی طرف جا رہا ہے تو اس کی ہسٹری لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور بلڈ ہسٹری لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ہسٹری کے اندر ہمیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بہت کیئرفلی جو ہے وہ لینی چاہیے، اور انہیں بڑی کیئرفلی جو ہے وہ اکٹھا ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ جو ہے، کہ پیشنٹ جو ہمارے پاس آیا اس کی بلیڈنگ جو ہے اچانک سٹارٹ ہوئی ہے یا کسی ٹروما کی وجہ سے ہوئی ہے، سرجری کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے تو اس کی بلیڈنگ کی وجہ کیا ہے، کیا اس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ بلیڈنگ کے بارے میں میکسیمم ہسٹری لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی بلیڈنگ جو ہے ڈیپ ہے یا سپرفیشیل جو ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے پیشنٹ۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پروڈرومل النس کے حوالے سے آپ نے اس کی ہسٹری لینی ہے کہ بیماری سے پہلے کیا علامات وقوع پذیر ہوئی تھیں، یعنی جو پیشنٹ کے ساتھ بندہ آیا ہے اس سے یہ ساری معلومات آپ نے اکٹھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے پوچھنا ہے کہ ریسنٹلی اگر کوئی ویکسینیشن ہوئی ہے تو کون سی ویکسینیشن ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنی بھی ویکسینیشنز ہیں، تاکہ آپ بر وقت اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی سد باب کر سکیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خاص طور پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے لیے، تو دوستو یہ ہانیمن کی آرگینن کے پیراگراف نمبر 3 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہانیمن صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یعنی ایک معالج کو، ہومیوپیتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو مریض آیا اس کی مرض میں قابل علاج کیا چیز ہے، اور جو دعا میں دے رہا ہوں اس میں قابل شفا کون سی چیز ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں عبور حاصل کرنا جو ہے ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچائیں۔ اسی طرح ریسنٹ ٹریولز کے بارے میں پیشنٹ کے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ پیشنٹ جو ہے وہ ٹریول کر کے آیا ہے، ڈائٹری ہسٹری اس کی جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنی ہے۔ فیملی ہسٹری جو ہے بلیڈنگ ڈس آرڈرز کی وہ ہم نے معلوم کرنی ہے کہ فیملی میں کوئی اور ایسا بندہ جس کو اس قسم کا پرابلم اگر آیا ہے تو اس کی ہسٹری بھی آپ نے کلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد میڈیکیشن لسٹ جو ہے وہ ریویو کرنی ہے کہ وہ اب تک کون کون سی میڈیکیشن جو ہے وہ کر چکا ہے، کون کون سی ادویات کھا چکا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر پیشنٹ آپ کے پاس جو آیا ہے وہ نیو بورن ہے یا نو مولود ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو آپ نے اس کی والدہ کے بارے میں، اس کی والدہ کے پلیٹلیٹس کے بارے میں، اس کی والدہ کے بلڈ سی بی سی کے بارے میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل حاصل کرنی ہے۔ میڈیکیشن کی ہسٹری جو ہے وہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے، بہت ضروری۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہ ریڈ فلیگ سمٹمز ہیں، جو کہ اگر کسی پیشنٹ میں یہ سمٹمز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور جلد از جلد ٹریٹمنٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فیور کا آنا، ویٹ لاس ہونا، نائٹ سویٹس کا ہونا، بون پین ہونا، اور فیٹیگ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کمزوری کا محسوس ہونا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ علامت اگر ہوں اور پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو پھر آپ نے یہ ساری ہسٹری بلڈ کی جو ہے وہ اسے کلیکٹ کرنی ہے، تاکہ اس کی صحیح ڈائگنوسس ہو سکے اور صحیح میڈیسن جو ہے وہ اس کے لیے سلیکٹ ہو سکے۔ اس کے بعد دوستو فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہوئے تھرومبوسائٹوپینیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے آپ کو کیا کیا چیزیں سامنے نظر آ سکتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ وائٹل سائن ہوتے ہیں کہ وائٹل سائن جو ہے اس کے اسٹیبل ہیں یا انسٹیبل ہیں۔ اب وائٹل سائن کیا ہوتے ہیں؟ وائٹل سائن کے اندر باڈی ٹیمپریچر آ جاتا ہے، وائٹل سائن کے اندر بلڈ پریشر آ جاتا ہے، اسی طرح ہارٹ ریٹ آ جاتا ہے، آپ کا پلس جس کو آپ کہیں گے کہ پلس کتنی اس کی چل رہی ہے، ریسپیریشن ریٹ اس کا آ جاتا ہے کہ وہ اس وقت کیا ہے، اور پین اس کو کہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ وہ وائٹل سائنز ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے، جن کی ویلیوز آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو فوراً آپ دیکھ سکیں کہ اس کی وائٹل سائنز جو ہیں اسٹیبل ہیں یا انسٹیبل ہیں، کیونکہ اگر وہ انسٹیبل ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح ایمرجنسی ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر جب آپ فزیکل ایگزامینیشن کریں گے تو اس میں
پرپیورا آپ کو نظر آئے گا، پیٹیشیا آپ کو نظر آئے گا، کیموسس جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے، یعنی جلد یا اسکن کے نیچے بلیڈنگ ہوئی آپ کو پیچز نظر آ سکتے ہیں، آپ کو میرون کلر کے پرپل کلر کے نشانات جسم کے اندر اگر آ رہے ہیں اور اکثر اوقات بن رہے ہیں یا زیادہ بن رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس طرف جا سکتی ہے کہ پیشنٹ کو کہیں تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے وہ نہ ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلیٹلیٹس کی کمی جو ہے وہ نہ واقع ہو گئی ہو۔ اس کے بعد آلٹرڈ کانشینس جو ہے وہ پیشنٹ میں وہ ہو سکتی ہے، اب نارمل پیپلز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، یعنی آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں وہ اب نارمل ہو سکتی ہیں، اور سلرڈ سپیچ یعنی پیشنٹ جو ہے وہ بہت آہستہ بولے گا یا اس طرح بولے گا کہ اس کی جو گفتگو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ فزیکل ایگزامینیشن سمٹمز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے تھرومبوسائٹوپینیا کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی طرح اس کے اندر لفنٹینوپیتھی پائی جائے گی، یعنی لمف نوڈز جو ہیں ان کی سویلنگ کا ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، میلگنینسی ان میں جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے، ہیپٹوسپلینومیگلے جو ہے وہ اس میں پائی جا سکتی ہے، یعنی کہ لیور کا بڑا ہونا، تلی کا بڑا ہونا بھی اس میں پایا جا سکتا ہے۔ تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ تلی کا بڑا ہونا بھی، آگے جا کے ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی وجوہات ہیں، کون کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس جو ہے ان کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سویلن جوائنٹس ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اب دوستو یہ دیکھیں کہ جوڑوں کی سوزش بہت سارے پرابلم میں پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ جوڑوں کی سوزش یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے بھی پائی جا سکتی ہے، اس کے بعد رومیٹک ارتھرائٹس کی وجہ سے، ارتھرائٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی پائی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ سویلن جوائنٹ سے جوڑوں کا درد جو ہے وہ تھرومبوسائٹوپینیا کی وجہ سے بھی پایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب جو ڈاکٹر ہانیمن صاحب نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ کو مرض کے اندر ٹھیک اس چیز کو کرنا، اس کا بھی علم ہونا چاہیے، وہ بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیشنٹ کے جوڑوں کے درد کا سبب کیا ہے تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، ہم اس کو کیور نہیں کر پائیں گے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پہ تو شاید اس کو ریلیف دے دیں، لیکن مستقل شفا یابی کی طرف جو ایک ہومیوپیتھ کا پورا امتیاز ہے کہ اسے مریض کو وہ پہلے والی کنڈیشن پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ وہ بیمار ہونے سے پہلے تھا، اس مثالی صحت مندانہ کنڈیشن پہ اس کو لے کے جانا ہے، وہ فلفل نہیں ہوتا اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے اور اگر ہم لوگ ڈاکٹر سیمول ہانیمن کی گائیڈ لائن پہ نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد دوستو ڈفرینشیل ڈائگنوسز آ جاتی ہیں تھرومبوسائٹوپینیا کے حوالے سے۔ اس میں پلیٹلیٹ ڈسٹرکشن یعنی کہ پلیٹلیٹس بن رہے ہیں، ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں لیکن وہ بننے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، ان کی تباہی ہو رہی ہے۔ یہ کن کن کنڈیشنز میں ہو رہی ہے اس کو ہم اب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں دو طرح کی ڈسٹرکشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ امیون میڈیٹڈ ہے کہ امیون سسٹم کے ساتھ اس کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں لنک ہے، اس میں امیون تھرومبوسائٹوپینیا آ جاتا ہے، نیونیٹل ایلومیون تھرومبوسائٹوپینیا آ جاتا ہے، اس میں HIV پازیٹیو ہونا، ہیپاٹائٹس C کا ہونا بھی کاز بن سکتا ہے پلیٹلیٹس کی ڈسٹرکشن کا۔ اور اس کے بعد لیوپس جینیٹائل آئیڈیوپیتھک ارتھرائٹس یعنی بچوں میں جو جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے وہ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نیونیٹل آٹو امیون تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کنزمپٹیو جو ہے وہ آ جاتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں وہ کنزیوم ہو رہے ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں، ان میں کون کون سی کنڈیشنز آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ ہیمولائٹک یوریمک سنڈروم آ جاتا ہے، اس کے بعد ڈسیمینیٹڈ انٹراویسکولر کو ایگولوپیتھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اب یہ ساری کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں آپ کو عبور حاصل نہیں ہے، ان کے بارے میں تفصیلات حاصل نہیں ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں تو تھرومبوسائٹوپینیا کے پیشنٹ کو ڈیل کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، میڈیسن کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کون سی میڈیسن کس کنڈیشن میں
ہم جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیکریزڈ پلیٹلیٹس پروڈکشن آ جاتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہیں ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پلیٹلیٹس کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے کہ پلیٹلیٹس بن رہے ہیں لیکن وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کی دو وجوہات بھی ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد ڈیکریز پلیٹلیٹ پروڈکشن کہ جو پلیٹلیٹس ہے وہ بننے کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی کمی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اس میں جو کنڈیشنز آ جاتی ہیں وہ میلگنینسی آ جاتی ہے، یعنی کہ لمفوما ہو گیا، لیوکیمیا ہو گیا، یا میڈیکیشنز ہیں جیسے کیموتھراپی ہے کہ کیموتھراپی کے دوران جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسن ہو سکتی ہیں جن کے استعمال سے پلیٹلیٹس کا بننا جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انفیکشیس پرابلمز ہیں، وائرل پرابلمز ہیں، سیپسس وغیرہ ہیں، یہ بھی پلیٹلیٹس کی جو پروڈکشن ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہیریٹڈ اور کنجینیٹل پرابلم جو ہیں وہ بھی پلیٹلیٹس کی جو پروڈکشن ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ بھی آپ کے پلیٹلیٹس کی جو پروڈکشن ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے کہ وٹامن B12 کی انٹیک کا کم ہو جانا، فولیٹ، آئرن کی کمی ہو جانا، یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ سپلین، جو ہماری سپلین ہے وہ انلارج ہو جاتی ہے، اور انلارج ہونے کی وجہ سے اس میں پلیٹلیٹس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو بلڈ ہے اس میں پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہائپر سپلینزم آ جاتا ہے، ہائپر سپلینزم اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد وان ویلبرینٹ ڈیزیز اس میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی کمی بھی مزید جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تھرومبوسائٹوپینیا جو ہے اس کے سائن اینڈ سمٹم کی بات کریں دوستو، تو مندرجہ ذیل جو علامات ہیں وہ اگر پائی جاتی ہیں تو مریض پیشنٹ جو ہے وہ تھرومبوسائٹوپینیا کا پیشنٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں گم سے بلیڈنگ ہونا، دوسرے نمبر کے اوپر نوز سے بلیڈنگ کا ہونا، پرولانگ بلیڈنگ فرام کٹس، یعنی کہ چوٹ کر لگی ہے تو اس سے زیادہ دیر تک بلیڈنگ ہو، بلڈ جلدی رکے نہیں۔ اگر کسی کے چوٹ لگنے کے بعد بلڈ جلدی رکتا نہیں ہے تو اس کا فوری طور پر CBC کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کہیں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم تو نہیں ہو گئے، اگر کم ہے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح بلڈ ان سٹول جو ہے وہ بھی سائن اینڈ سمٹم میں آتا ہے، بلڈ ان یورین، ہیوی مینسٹرول فلوز یعنی مینسز کا بہت زیادہ آنا، اس کے بعد جونڈس کا ہونا جو ہے، فیٹیگ بہت زیادہ کمزوری، نکاہت محسوس ہو، اور سپلین کا انلارج ہونا، سپلین کا بڑا ہونا جو ہے وہ اہم ترین سائن اینڈ سمٹم جو ہیں ان میں شامل ہے۔ تو یہ تو علامات ہو گئیں کہ یہ علامات جس میں پائی جاتی ہیں وہ پیشنٹ میں بھی تھرومبوسائٹوپینیا کا پیشنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اس کے لیے جو تھرومبوسائٹوپینیا ہے اس کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ آپ کیسے کروا سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ بہتر ہیں۔ اس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے وہ آپ کروائیں گے، CBC جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بلڈ سمیر جو ہے وہ آپ کروائیں گے، بون میرو کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں، لیور انزائمز کا ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں، وٹامن B12 لیولز جو ہیں ان کا آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں کہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ تھرومبوسائٹوپینیا ہے اور ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اس کے بعد دوستو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تھرومبوسائٹوپینیا میں ہومیوپیتھک ادویات کون سی ہیں، یعنی اس میں ہم صرف امپورٹنٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز کا جو ہے وہ تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے تاکہ آپ اپنی پریکٹس میں ان میڈیسن کو زیر غور لا سکیں اگر آپ کے پاس تھرومبوسائٹوپینیا کا پیشنٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بوتھراکس آ جاتی ہے، اس کے بعد کروٹیلس ہاریڈس ہے،
कारिका पपिया आ जाती है, किनिनम सल्फ आ जाती है, सियानोंथस आ जाती है, उसके बाद हेमामेलिस आ जाती है, आउडम है, लेक्सिस है, लेट्रोडक्टस आ जाती है और मरक्साल आ जाती है। फास्फोरस बहुत बड़ी दवाई है, स्केल कॉर जो है ये भी बहुत बड़ी दवाई है। ये वो चंद मेडिसिन है कि अगर आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट आता है तो आप इन मेडिसिन को भी ज़ेरे गौर ला सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि ये बात डॉक्टर्स के लिए हम लोग ये मेडिसिन जो है वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं और इसमें सिम्टोमेटोलॉजी को हमें जानबूझ के जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उनके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल के उन तमाम दोस्तों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों खुदा के लिए होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो आप खुद से इस्तेमाल ना किया करें, सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से मशवरा करके आप दवा को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो साइड इफेक्ट्स नहीं रखती, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ गलत इस्तेमाल करोगे वो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान देगी। तो लिहाजा इसमें एहतियात बरतें, अपने किसी भी करीबी होम्योपैथ डॉक्टर के साथ रब्ता करें, उससे मशवरा करें और फिर अद्वियात को इस्तेमाल करें। और दोस्तों आप मशवरे के लिए मज़ीद इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, या अगर कोई पेशेंट ऐसा है या आपका कोई दोस्त जानने वाला थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के मर्ज का शिकार है तो उस हवाले से आप मशवरा करने के लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और इसमें कोई झिझक की ज़रूरत नहीं है। बिला झिझक आप हमारे साथ जो है वो रब्ता करें। मैं हूँ डॉक्टर बाबर अमीन, होप होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल का नंबर 2, फैसलाबाद से आप दोस्तों के साथ मुखातब हूँ। मेरे साथ अगर आप रब्ता करना चाहें तो आप 0333 65 10 921 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 0305 64 66 919 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम एक जो है वो केस भी यहाँ पर उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि होम्योपैथी जो है वो किस तरह फ़ायदेमंद साबित होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर, यानी कि प्लेटलेट्स की अगर जिसमें कमी हो गई है तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो किस तरह कारगर साबित होती हैं। इसमें हम एक पेशेंट है उसका छोटा सा इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो हमारे पास जब ये पेशेंट आया तो इसकी कैफियत बहुत ज़्यादा बुरी थी। इसकी कैफियत की जो है वो कुछ इस तरह थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी और डॉक्टर्स ने इसको तकरीबन जवाब दे दिया था कि ये केस अब हमारे बस का नहीं है। उसे तकरीबन 13 से 14 यूनिट्स जो हैं वो प्लेटलेट्स के लग चुके थे। तो उसमें ये कैफियत होती थी कि वो जब यूनिट लगाते थे तो 2 से 3 ग्राम तक प्लेटलेट्स काउंट में इजाफा होता था, लेकिन अगले दिन दोबारा प्लेटलेट जो है वो गिर जाते थे। तो जब ये केस हमारे पास आया तो उस वक्त तकरीबन 14,000 से 15,000 के करीब इसके प्लेटलेट्स काउंट थे जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तो ट्रीटमेंट कराने में मरीज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं भी इसमें इतनी जल्दी हाथ नहीं डालना चाह रहा था क्योंकि कंडीशन उसकी बड़ी सीवियर थी। तो पेशेंट और पेशेंट के जो मियाँ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इसमें तावन किया, बहुत ज़्यादा हमारे साथ जो है वो तावन किया, साथ चलने की जो है वो वादा किया और अब तक चल रहे हैं माजरत के साथ। और इसमें बिलाशुबा उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त इसके लिए दिया और अब माशाल्लाह वो पेशेंट जो है वो राउंड अबाउट 80,000 के करीब उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, उनका इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के एंड पे आपको हम उनका इंटरव्यू जो है वो भी सुनवा रहे हैं।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے ساتھ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا۔ السلام علیکم جی، میرا نام نعمان ہے اور میں جڑاں والا کا رہائشی ہوں، اور یہ میری مسز ہیں جی۔ یہ ہمیں مسئلہ 2019 میں پتہ چلا کہ ہمیں لیور کا پرابلم ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہم رات کو سو گئے تھے، گرمیوں کے دن تھے، اور ان کی اچانک سے طبیعت خراب ہوئی، ان کو لوز موشن وغیرہ لگ گئے۔ تو ہم نے اسے ایسے ہی سمجھا لوز موشن کو، جیسے کہ نارمل جو بندے کا پیٹ خراب وغیرہ ہوتا ہے تو وہی ہوا ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹر سے میڈیسن لی، لیکن وہ بہتر نہیں ہوئے۔ سیکنڈ ڈے پھر میڈیسن لی، لیکن وہ طبیعت بہتر نہیں ہوئی، تو ایٹ دی اینڈ ہم ہاسپٹل چلے گئے۔ جب ہاسپٹل گئے تو وہاں کچھ ڈاکٹرز نے سینئرز نے چیک کیا اور رپورٹس وغیرہ کروائی، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں لیور کا پرابلم ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ان سے ہم نے میڈیسن پراپر ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ تو تقریباً 6 ماہ یا 8 ماہ ان سے ہم نے تقریباً میڈیسن کھائی۔ تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میرے سے پاسبل تھا میں نے یہ ٹریٹمنٹ آپ کا کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا کسی اور رستے کو تلاش کریں۔ تو خیر ہم وہاں سے آ گئے، تو ہم پھر مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے، سب نے اپنا رپورٹس کروائے، ٹیسٹ کروائے، ہر ایک کو جیسے سمجھ آئی ہر ایک نے ٹریٹ کیا۔ لیکن وہ جب ڈاکٹر صاحب کی میڈیسن کھاتے تھے نا، تو ایک تو طبیعت جو ہے نا ان کی زیادہ ناساز ہو جاتی تھی، جیسا کہ معدہ خراب ہونا یا ہیٹ یا گرمی زیادہ محسوس ہونا، اور ان کے لیور والی سائڈ پہ درد رہنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے، بہت پروفیسر سینئر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تو ایٹ دا اینڈ جو ہے نا ڈاکٹرز نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کا جو ہے نا یہ ٹرانسپلانٹ یہ آخری حل ہے، کہ ہمارا لیور جو سکڑ رہا تھا، اور جو ہماری سپلین تھی نا وہ لارج ان سائز تھی، اور ساتھ میں ہمیں چھوٹے موٹے جو ہے نا وہ مسئلے دوسرے بھی رہتے تھے، جیسا کہ کبھی پانی کی کمی ہو گئی، کڈنی میں مسئلہ آ گیا، کڈنی میں پین شروع ہو گئی، یا اسٹومک میں پین شروع ہو گئی۔ تو ایسے چھوٹے موٹے یہ بھی مسئلے نا ساتھ ساتھ چلتے تھے، لیکن جو مین تھا نا وہ ہمارا لیور اور سپلین کا تھا۔ تو جب ہم نے سی بی سی وغیرہ کروائی، تو وہ ہمارا پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے نا وہ بہت کم تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہمارا پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو تھا وہ 60,000 تھا، اور جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 1.5 لاکھ ہوتی ہے۔ تو ہم ہاسپٹل گئے، وہاں بہت اپنا سینئر ڈاکٹرز کو چیک کروایا، ایک ڈاکٹرز کی ٹیم باقاعدہ بیٹھی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے، ہم نے سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ تو ساری سچویشن انہوں نے پہلا پاسٹ بھی بتایا۔ تو ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے نا وہ کہا کہ آپ کو جو ہے نا وہ پلیٹلیٹس بوسٹ کرنے کے لیے نا آپ کے وہ اسٹیرائڈس کے انجیکشنز وغیرہ لگیں گے، اور ساتھ میں میگا یونٹس وغیرہ لگیں گے۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات تھی، کیونکہ بلڈ کا ارینج کرنا اور یہ سب کچھ، لیکن خیر اللہ پاک کے کرم سے وہ سب کچھ کیا، لیکن وہ ان سے بھی جو ہے نا وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا، میگا یونٹس وغیرہ سے یا وہ انجیکشن وغیرہ سے۔ آج میگا یونٹس لگاتے تھے، آج سی بی سی کرواتے تھے، تو پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ 1 لاکھ بھی پلس کر جاتے تھے، اور جب نیکسٹ ڈے سی بی سی کرواتے تھے 24 گھنٹے کے بعد ہی، تو وہ پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ پھر وہی 18,000 20,000 یہ سچویشن آ گئی تھی کہ مسوڑوں سے خون نکلنا، ناک سے خون نکلنا بلا وجہ بیٹھے، اور بلڈ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ مطلب کہ ہمارا پلیٹلیٹس کو جو ہے نا وہ 6 ماہ تک گیا ہی نہیں، اب ہوا ہی نہیں، وہ 14,000 18,000 20,000 یہی تھا، میکسیمم گیا تو یہ 25,000۔ تو میگا یونٹس وغیرہ نے بھی کوئی اثر نہیں کیا، اسٹیرائڈ انجیکشن نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ تو پھر ڈاکٹرز جو ہے نا وہ پھر ایک دفعہ ان کی میٹنگ بیٹھی، کچھ انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ پھر لکھ کے دیے، وہ کروائے، تو پھر پتہ چلا کہ ہمیں کوئی
ITP या UTP कोई ऐसा नाम करके कोई बीमारी है जिसमें जिस्म के खुलिये वगैरह जो है ना वो खून के वो टूटते हैं, तो हमारे प्लेटलेट्स के खुलिये भी जो है ना वो टूटते थे। तो खैर हम बहुत परेशान थे। ये इनका हौसला है, ये इन्होंने ये अपना 2-3 साल जो है ना इस तकलीफ को बर्दाश्त किया है। ना रात को नींद आती थी, ना दिन में सुकून, और गर्मियों में तो आप पूछिए ना कि क्या हाल होता था। एक तो लीवर की पेन, ऊपर से वो जिस्म में वैसे एक तलखी और वो गर्मी महसूस होना। तो खैर हम उम्मीदें वगैरह छोड़ के ना सब कुछ ख़त्म हो गया था उम्मीद के यार, क्योंकि मसाइल इतने हमारे पास नहीं थे ट्रांसप्लांट के। ट्रांसप्लांट अब जो होता है वो तकरीबन हमने वो भी पता करवाया, वो तकरीबन कोई 1 करोड़ या समथिंग का होता है, ठीक है। और जो फलाही अदारे करते भी हैं तो उनमें भी इतने अखराजात हो जाते हैं वहाँ जाकर रहाइश वगैरह के कि एक जो मिडिल क्लास मेरे जैसा लड़का है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम बिल्कुल उम्मीदें वगैरह छोड़ के ना बिल्कुल घर बैठ गए थे। 2 माह हम कहीं नहीं गए, ना कोई मेडिसिन खाई, ना किसी डॉक्टर से, ना किसी हकीम से, किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खाई। तो ऐसे ही हम घर में परेशान ही बैठे थे, तो मेरे एक दोस्त ने जो है ना अजीज, उनकी मिसेस को भी मसला था, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप जो है ना होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, और हमें डॉक्टर बाबर साहब के पास भेजा, इधर अपना अकबर चौक। तो हम इनके पास आए, सितंबर की बात है, ये सितंबर 2022 की, जब हम इनके पास आए। तो इनके पास आए तो इन्होंने हमारा सारा पास्ट का जो है ना वो इंट्रोडक्शन लिया, सारा पास्ट पूछा, बाकायदा हमसे डिटेल से हर चीज़ पूछी गई, इमोशनली भी पूछी गई, फिजिकली भी पूछी गई। तो हमारा सितंबर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रिपोर्ट्स करवाई हैं उनमें बहुत बेहतरी आई है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो भी बेहतर आया है। CBC करवाई थी। अब हमारा करंट जो अपना पिछले माह का CBC रिपोर्ट है उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है ना वो हमारा 78,000 आया है। और ऐसा कह लें कि लीवर का और स्प्लीन का वो जो अब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो ऐसा कह लें कि 100 में से जो है ना वो 15-20 पैसे जो है ना वो दोनों चीज़ों को फ़र्क पड़ा है। तो स्प्लीन भी साइज़ में कम हुई है, लीवर की कंडीशन भी बेहतर हुई है, और जो वैसे जो इनकी कंडीशन है ना, मतलब फिज़िकली जो देखने में महसूस होती है, तो वो भी माशाल्लाह बेहतर है। कि पहले तो इनसे काम ही कोई नहीं होता था। हल्का सा काम करना, जिस्म में कमज़ोरी, कमर दर्द, तो अब तो माशाल्लाह घर के काम भी करती हैं, सारा कुछ है। तो माशाल्लाह बहुत तबीयत बेहतर है। तो मैं तो अल्लाह पाक जब रास्ते बंद होते हैं ना तो बंदा उम्मीद छोड़ देता है। तो मैं तो कहता हूँ उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। एक ना एक आधा रास्ता तो अल्लाह पाक खोल ही देता है। वो खुला होता है, इंसान को पता नहीं होता। वो देर हो जाती है लेकिन उसके जो है ना घर में अंधेर नहीं है। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वो, अगर आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है या उनकी समझ में नहीं आ रहा, या वट एवर जो भी मसला है, कवर नहीं हो रही है आपकी बीमारी। अब हमारा लिवर का था तो हमारे लिए तो ये अपना होमियो बहुत मुफीद साबित हुई है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की हमें हिम्मत नहीं थी। तो और इसमें माशाल्लाह हमें बेहतरी आ रही है। तो मैं भी आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है ना वो होम्योपैथिक तरीक़ाकार इख्तियार करके देखें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और शफ़ाअत अता फरमाए, आपको भी और हमें भी। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। अच्छा, हम थोड़ी सी बात जो है जी, वो जी। मिसिस नुमान से भी करते हैं जी, जी। कि अब वो कैसा महसूस कर रही हैं पहले की निस्बत। अब हम जो हमारी बेटी है उसको अपनी तबीयत फिज़िकली मेंटली कैसी जो है वो फ़ील हो रही है। हाँ जी बेटा, आप थोड़ा सा बताएंगे कि अब आपकी क्या जो है वो कैफियत है, क्या सूरत हाल है? थोड़ा ऊंची बोलना है। अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत ज़्यादा बेहतरी
अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होती है। हाँ जी, अब काम शाम कर लेती हैं आप, जी अल्हम्दुलिल्लाह। घर का सारा काम हो जाता है, जी तो क्या आप फिज़िकली फ़िट समझती हैं अब अपने आप को? जो यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करवाने से पहले जो प्रॉब्लम थे, उनमें आप महसूस करती हैं कि काफ़ी फ़र्क है, जी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होती है। ठीक हो गया? इनके पाँव से भी पहले हीट वगैरह निकलती थी, बहुत से मसले मसाइल थे। वो ऐसा कह लें कि इन्हें हर वक्ती तन्हाई हर वक्ती कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पाँव से सेक निकल रहा है, सर से सेक निकल रहा है, हाथों की ये तलियों से सेक निकल रहा है, ठीक है ना। तो अब तो माशाल्लाह मेरे ज़हन में भी नहीं है ये चीज़। सही। जी, तो कि ये भी हमें मसले मसाइल थे, तो माशाल्लाह इतनी बेहतरी आई है। अब पेन तो होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती, सवाल ही नहीं है पेन पैदा होने जो का। इनके दर्द होती थी पसलियों के नीचे नहीं, और वो जिगर वाली लिवर जगह वाली पे, पेन अब नहीं होती जी। ठीक है। वो लिवर की पेन इन्हें होती थी, वो भी अब नहीं होती। तो हम्म, डाइट का माशाल्लाह जो है ना वो भी ध्यान रखा जाता है। सही है। तो डाइट बहुत ज़रूरी है, जो है ना डाइट बहुत ज़रूरी है, मतलब परहेज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा अपना बीमारी है ना, तो वो उसमें परहेज़ जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भी आप बदपरहेज़ी आगे पीछे करेंगे, तो वो जो है ना आपके लिए मसले मसाइल बनेंगे। वो आप अपना वक़्त भी ज़ाया करेंगे और उन डॉक्टर्स का भी ज़ाया करेंगे जिनसे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इलाज के साथ कहते हैं इलाज से परहेज़ बेहतर है। बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, थैंक यू वेरी मच। और ये सारी गुफ्तगू, ये सारी बात दोस्तों तक पहुंचाने का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान को कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा कुदरत खोल देती है। बिल्कुल। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है उसको इतना लाइटली ना लें, इसमें बहुत सारे पेचीदा अमराज जो हैं उनका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौजूद है। आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के साथ रब्ता करें। अगर आप इस किस्म की किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करके, तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है उसको आपके लिए शिफा का सबब बना दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, आपने वीडियो देखी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें वीडियोस को मज़ीद बेहतर करने में, आपके लिए नए नए टॉपिक लाने में मदद मिल सके। आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह आपकी खिदमत में जो है वो पेश करें। मैं हूं डॉक्टर बाबर मीन, होम्योपैथिक क्लिनिक, बाबर चौक, पीपल्स क्वीन नंबर 2, फैसलाबाद से आपके साथ मुखातिब था। और इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा तिब से मुंसलिक दोस्तों के हाथों में, ख़ास तौर पर होम्योपैथ डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शिफा नाज़ फरमाएँ और हमें इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दें और हम उस मियार पर पूरा उतर सकें, उस ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से पूरा कर सकें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है। अल्लाह हाफिज़।